अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हम दुनिया में बहुत सी जंगों के बारे में सुनते हैं और बहुत सी जंगों के बारे में जानते भी हैं कि वो कब हुई और किन लोगों के दरमियान दरमियान में हुई। दोस्तों, हम ये सीरीज़ इस मुहरक़ात वजूहात की पर शुरू कर रहे हैं जिनके बाइस जंगें शुरू हुईं। आज सबसे पहले हम जिस मार्का की बात करेंगे, हम मुसलमान उसे ग़ज़वा बदर कहते हैं। यानी वो जंग जिसमें अल्लाह के रसूल ख़ुद शरीक हों, उसको हम ग़ज़वा कहते हैं। दोस्तों, क्या ये हमला बिल्कुल अचानक कर दिया गया था, और क्या अल्लाह के रसूल और मदीना शहर के लोग इस हमला से नावाकिफ़ थे? इस बात पर बात करेंगे। लेकिन वो बात कि आखिर ये मक्का शहर के लोग मदीना पर हमला क्यों करना चाहते थे, ये एक यहाँ पर एक क्वेश्चन है। दोस्तों, हम जानते हैं कि कुफ़ार मक्का ने हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल का इरादा किया था, और अल्लाह पाक ने मक्का के मुसलमानों को मदीना हिजरत करने का हुक्म दिया, और यूँ मक्का के मुसलमान मदीना तशरीफ़ ले गए। जी दोस्तों, कुफ़ार मक्का के अज़ाइम की वजह से मुसलमान मक्का से चले तो गए, लेकिन मक्का जहाँ के ज़्यादातर लोग तिजारत के पेशा से मुंसलिक थे, उनके लिए मुसलमानों का, जिनको वो अपना दुश्मन बना चुके थे और शहर से निकल पर मजबूर कर दिया था, उनका मुसलमान मक्का के मुसलमानों का शहर छोड़कर मदीना शहर में जाकर आबाद हो जाना एक बहुत फ़िक्र की बात थी तिजारती लिहाज से, और उनके ख़्याल में बड़ी परेशानी का सबब बन रही थी, ये बात बन सकती थी। और वो परेशानी दोस्तों ये थी कि उस दौर में मदीना शहर मक्का शहर के लोगों के लिए एक बहुत अहमियत का तिजारती रास्ता था। मक्का के लोगों के वो तिजारती काफ़िले जो कि माल ख़रीद कर मक्का लाते और जो माल बेचने के लिए मक्का से जाते थे, उन्हें जिस शहर से अपना तिजारती काफ़िला लेकर गुज़रना होता था, वो मदीना शहर था। बड़ी एम्पायर में से जो रोमन एम्पायर थी उस वक़्त, और एक फ़ारिस एम्पायर थी। रोम की जो एम्पायर थी, उनकी एक बड़ा जो तिजारती शहर था वो शाम में वाक़या था। तिजारती मरकज़ शाम में था। तो मक्का के लोग समुंदरों के से तिजारत कम किया करते थे, ज़्यादातर तिजारत ज़मीनी रास्ते से होती थी, और करीब तरीन बंदरगाह जहाँ यूरोप और दूसरे मुल्कों का सामान, जिनमें ख़ास तौर पर जंग का सामान और असला वगैरह ख़रीदा और बेचा जाता था, वो शाम था, जो कि रूमियों का इलाका था, और इसका रास्ता भी मदीना ही था। मक्का के लोग हरगिज़ ये नहीं चाहते थे कि उनका ये सबसे अहम तिजारती रास्ता जो है ये गैर महफूज हो जाए। जब हुज़ूर पाक मुसलमानों के साथ मदीना हिजरत कर गए, तो बस थोड़े से ही मुसलमान थे, लेकिन अब मदीना के भी लोग उनके साथ थे। मक्का में चंद एक मुसलमानों को ख़त्म कर देना आसान था, लेकिन अब एक शहर वालों का मामला था, उनको ख़त्म करने की बात थी। और मक्का के लोग, ख़ासकर अबू सुफियान और अबू जहल, उनके सरदार, जो कि मक्का के बड़े सरदारों में से भी थे, ये ख्याल था कि मदीना के लोग कोई जंगजू नहीं है, वो किसान लोग हैं और तिजारत, खजूरों के दरख्त लगाने वाले। और अगर हमने अपने तिजारती रास्ते वापस लेने के लिए मदीना पर चढ़ाई की, तो वो सादा से चरवाहे जो हैं हमारा कोई नुकसान नहीं कर पाएंगे। और वो मुसलमान जो मक्का छोड़कर मदीना गए, वो इस कदर बेसरो सामान और तादाद में कम है कि हम आसानी से उनका ख़त्मा कर देंगे, या फिर ग़ुलाम बनाकर वापस मक्का ले आएंगे। मक्का के तिजारती रास्ते महफूज बनाने के लिए मदीना पर चढ़ाई करना और अपने दुश्मनों को ख़त्म करना जंग का नज़रिया साबित हो गया था, कि भाई हमने जंग तो करनी करनी है मुसलमानों से। मक्का शहर के लोगों ने इस नज़रिया, ज़रूरत और हिफाजत, इसको अपनी हिफाजत समझा और तिजारती हिफाजत समझा, और मुसलमानों से जंग के लिए ज़हनी तौर पर तैयार होकर उन्होंने जंगी तैयारियां करनी शुरू कर दी। और उसके लिए जंगी तैयारियों के लिए बाकायदा फ़ंड्स इकट्ठे करने शुरू कर दिए। मक्का के शहर के लोगों से जंगी मशक़ें करना शुरू कर दी और सिपाही तैयार करने शुरू कर दिए। मक्का के सरदारों ने फ़ैसला किया कि जमाशुदा फ़ंड से हम जंगी सामान ख़रीद कर लाया जाए। और यहाँ फिर वही मसला आया कि सामान जिस रास्ता से ख़रीद कर लाना है वो मदीना से होकर जाता है। इस मसला को हल करने के लिए फ़ैसला हुआ कि अबू सुफियान, जो बड़े सरदार थे, शाम को जाने और आने वाले मुख्तलिफ़ रास्तों से वाकिफ़ हैं, इसलिए ये जंगी सामान अबू सुफियान शाम से ख़रीद कर लाएंगे, और मदीना के मुसलमानों से बचते हुए जंगी सामान का ये काफ़िला मक्का ले आएंगे। मदीना शहर पर यह हमला पूरे जंगी सामान और ज़्यादा तादाद जंगजुओं के साथ करना था। लेकिन जंगी सामान की एक काफ़िला की हिफाजत के लिए एक रिज़र्व आर्मी भी मदीना में छोड़ी गई थी, जो कि अबू जहल की क़यादत में वो आर्मी मौजूद थी। अब हम आते हैं मदीना की तरफ, कि मदीना में क्या हो रहा था। मक्का शहर मदीना के लोग बिल्कुल नहीं जानते थे कि मक्का शहर में क्या हो रहा है, और वो ये कि वो मदीना के ऊपर चढ़ाई करना चाहते हैं। मदीना वाले इससे तकरीबन बिल्कुल नावाकिफ़ थे। जंग की तैयारियों को इंतहाई खुफिया रखा गया था, हत्ता कि अबू सुफियान भी इंतहाई खामोशी के साथ शाम के सफ़र को चले गए थे जंगी असला ख़रीदने के लिए।
لیکن اللہ کے نبی نے یہ کچھ صحابہ کو مامور کیا ہوا تھا ان ساری چیزوں کی نگرانی رکھنے کے لیے، تو ان کو کہیں علم ہوا، انہوں نے آ کے حضور پاک کو اس کی اطلاع دی کہ اس طرح جو ہے قافلہ جو ہے وہ جا چکا ہے، حضرت ابو سفیان جنگی سامان خریدنے کے لیے شام جا چکے ہیں اور اب وہ واپس آ بھی گئے ہیں، تو ابھی وہ ایک جگہ پر رکے ہوئے ہیں۔ اور یہ تقریباً بالکل آخری وقت تھا کہ جب جنگی سامان پہنچ جانا تھا مکہ، تو اس کے بعد انہوں نے فوری طور پر مدینہ پر حملہ کر دینا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ابو سفیان کے قافلے کا پتہ لگانے بھیجا۔ حضور نے 2 صحابہ کو ابو سفیان کے قافلے کا پتہ لگانے کے لیے بھیجا تھا، اور وہ ایک مقام پر پہنچے تو دیکھا کہ ابو سفیان ایک راستہ سے سفر کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر دوستوں دیکھا جائے تو تقریباً جنگ شروع ہو چکی ہے ایک طرح سے، یہ اس سے پہلے کے جو بات ہو رہی ہے یہ بھی جنگ کا حصہ ہی تھے ایک طرح سے۔ حضور پاک نے ارد گرد کے قبائل سے ایک معاہدہ کر لیا تھا کہ بھئی کوئی بھی مکہ والوں سے ہماری جنگ ہوگی تو کوئی بھی شریک نہیں ہوگا اس کے اندر، تو پھر حضور پاک اور مدینہ کے لوگ ان کے ساتھ رہیں گے۔ تو اس وجہ سے مکہ کے شہر والوں کی ارد گرد والے جو عرب قبائل ہیں ان کی مدد اس جنگ کے اندر پاسبل نہیں تھی۔ مسلمان چاہتے تو اس قافلے کے ہتھیار قبضہ میں مسلمان چاہ رہے تھے ان کو کہ بھئی یہ ہتھیار جو ہیں ہم قبضہ میں کر لیں تاکہ یہ ان کے خلاف استعمال ہی نہ ہو۔ ابو سفیان انتہائی احتیاط کے ساتھ جگہیں بدل رہے تھے۔ ابو سفیان کو یہ بھی معلوم ہو چکا تھا کہ میری مخبری ہو رہی ہے، تو انہوں نے اور زیادہ احتیاط شروع کی۔ وہ پہلے آگے بڑھ کر چیک کرتے تھے اپنا قافلہ، جب لا رہے تھے تو قافلے سے کافی آگے چلے جاتے اور دیکھتے کہ میری مخبری ہو رہی ہے یا کوئی لشکر تو نہیں ہے، وہ خود جا کر چیک کر رہے ہوتے تھے۔ ان کی ایک مہارت تھی جنگی ہے، انہوں نے بھی معلوم تھا کہ یہ سامان اگر مسلمانوں کے ہاتھ لگ گیا تو مکہ والوں کا بڑا جنگی نقصان ہوگا، اس لیے ابو سفیان نے قافلہ سے آگے بڑھ کر ہر جگہ کا جائزہ لینا شروع کر دیا تھا، اور ایک مقام پر انہیں معلوم ہو گیا کہ ان کی مخبری ہو رہی ہے تو وہ پھر اور زیادہ احتیاط ہوئے۔ اور انہیں معلوم ہوا کہ ابھی مسلمان جانتے ہیں کہ وہ کس جگہ پہ سفر کرتے ہیں۔ انہوں نے ایک جگہ اونٹنیوں کے تازہ نشانات دیکھے تو اور فوراً ہی قافلہ کو سمندر کی طرف والے راستے پر جانے کا کہا، اور پھر ساتھ ہی مکہ میں یہ پیغام بھجوایا کہ مسلمان مجھ پہ حملہ کر کے تمام قافلہ لوٹنا چاہ رہے ہیں۔ جو ہی یہ خبر مکہ پہنچی تو مکہ میں کوہرام مچ گیا۔ جنگ کے لیے تو وہ تیار ہی تھے، یہ ممکن ہے کہ مکہ والوں نے زیادہ فوج مختلف قبائل کو ساتھ ملا کر مدینہ والوں سے جنگ کرنا ہو، لیکن اس خبر کے بعد ابو جہل نے فوری طور پر تمام موجود جنگی سامان اور جو 1000 کے قریب سپاہی تھے ان کی قیادت میں، تو انہیں نکلنے کا حکم دے دیا، اور ان 1000 سپاہیوں کے ساتھ ابو جہل جو ہے وہ ابو سفیان کے قافلے کو بچانے کے لیے نکلا، اور یہ ارادہ کیا کہ اگر مسلمان راستہ میں آئیں گے تو وہ ان سے اسی وقت جنگ شروع کر کے ان کا خاتمہ نعوذ باللہ کر دے گا۔ اور پھر ساتھ ہی ابو جہل جس نے اس کی لشکر کی قیادت کر رہا تھا، اس نے ابو سفیان کو یہ پیغام بھجوایا کہ مجھے بدر کے مقام پر ملو، میں وہاں پر اپنے خیمے لگاؤں گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ ابو سفیان کا قافلہ غائب ہو گیا ہے اور تقریباً 1000 کا لشکر مدینہ کی طرف بڑھ رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اکٹھا کیا جن میں انصار بھی موجود تھے، اور صحابہ کرام کی رائے طلب کی۔ مکہ سے آنے والے تو حضور پاک کے ساتھ اپنی جانیں لے کر نکلے تھے، تو حضور کے پوچھنے پر انصار سمجھ گیا کہ حضور ہماری رضامندی پوچھ رہے ہیں جنگ کے لیے، اور ایک انصاری سردار کھڑے ہوئے اور بولے کہ حضور ہم بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہیں جو اپنے نبی حضرت موسیٰ سے کہتے تھے کہ جاؤ تم اور تمہارا رب جا کر لڑو، ہم اسلام لائے ہیں اور ہماری جانیں حضور پاک کے لیے قربان ہیں۔ انصاریوں کے اس جواب کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک سے دعا فرمائی، اور حضور پاک نے اللہ تعالیٰ سے یوں دعا فرمائی کہ مفہوم ہے کہ اے اللہ ہماری مدد فرما، اگر یہ 313 لوگ آج ہمارے مارے گئے تو پوری دنیا میں دین اسلام کون پھیلائے گا؟ تو یہ آپ کے بندے ہیں جو آپ نے سلیکٹ کیے ہیں دین کو آگے پھیلانے کے لیے۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شورا یعنی صحابہ سے جب مشورہ کیا تو مشورے میں یہ بات آئی کہ بھئی ہمیں ان کو پہلے روکنا چاہیے، اگر یہ اکٹھے مل گئے سارے اور سامان بھی تو پھر ایک اور زیادہ خطرہ ہو جائے گا، تو جنگ شروع ہونے سے پہلے ہم ان پر حملہ کریں۔ تو اور اس طرح سے پھر دونوں لشکر جو تھے وہ بدر کے مقام پر آمنے سامنے آ گئے۔ دوستوں عذاب کا کوڑا اللہ پاک کی طرف سے مختلف طریقوں سے آتا ہے، کبھی پانی سے دنیا بھر جاتی ہے اور کبھی آسمان سے آگ یا پتھروں کی بارش ہوتی ہے، کبھی تیز ہوائیں چلتی ہیں اور کبھی تیز آواز سے جو ہے وہ گھر دیوار پہاڑ اور لوگوں کے دل پھٹ جاتے ہیں، کبھی فرعون نیل کے دریا میں غرق کر دیے جاتے ہیں، اور یہاں بدر کے میدان میں وہ کوڑا اللہ پاک نے اللہ کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے 313 صحابہ کے ہاتھ میں پکڑا دیا تھا۔
اچھا عذاب کیا تھا؟ عذاب یہ تھا کہ اللہ ایک جب کوئی امت اپنے نبی کی بات نہیں مانتی ہے تو اس کو عذاب آتا ہے. تو 12 سال تک یہ جو قریش مکہ تھے انہوں نے نبی کی موجودگی میں ان کی بات کو نہیں مانا تھا. تو اب یہ ایک عذاب کی قسم تھی کہ جو ان کے اوپر آنے والا تھا. اور وہ آنے کس کی وجہ سے، کن کے ذریعے سے تھا؟ وہ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے 313 لوگوں کی وجہ سے آنے لگا تھا. دوستوں اس جنگ میں قریش مکہ بری طرح ہار گئے، ہار کر بھاگے، اور بڑے بڑے سردار قتل ہوئے. ابو جہل مارا گیا اس کے اندر، اور بہت سے قیدی ہوئے. دوستوں مسلمانوں میں درجہ کے لحاظ سے یہ 313 بدری صحابی جو ہیں سب سے زیادہ مرتبہ والے ہیں سمجھے جاتے ہیں. اور ان سے زیادہ انہی میں سے وہ 11 صحابہ جن کو اللہ پاک نے دنیا میں جنت کی بشارت دی تھی. تو یہ 313 صحابہ ہزار ماہر جنگجوؤں کے ساتھ جو ہے صرف اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں اپنی جانیں لے کر میدان میں اتر آئے تھے. جبکہ وہ جانتے تھے کہ 1000 ان لوگوں سے لڑنا جن کو وہ بچپن سے لڑتے دیکھ رہے آ رہے ہیں، لڑنے کے وہ فن میں ماہر ہیں، ان سے ہم جیت نہیں پائیں گے. لیکن وہ اصل میں اپنے آپ کو زندگیاں لے کر اس میدان میں اترے تھے. ان 313 کا درجہ اسی لیے مسلمانوں میں سب سے بڑھ کر سمجھا جاتا ہے، اور ان کی محبت اللہ اور اللہ کے لیے رسول کے لیے اپنی جانوں مال بیوی بچوں سے سب سے بڑھ کر تھی. تو اللہ تعالیٰ کی ایک غیبی مدد اس جنگ کے اندر شامل ہوئی. تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ ان 313 جیسا ایمان اللہ پاک ہمیں بھی عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم دوستوں.